منصور کا کٹا ہوا سر جب بغداد کے سلطان احمد بن اویس کو پیش کیا گیا تو وہ تیمور کی اس نازیبہ حرکت پر فکرمند ہوا۔ وہ جان گیا تھا کہ تیمور اب ایک نہ ایک روز بغداد پر ضرور حملہ ور ہوگا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ ماضی میں بھی بار بار مشرقی صحراؤں سے نکل کر تیمور کالی آندھی کی طرح اپنے اطراف کے شہروں پر چھا گیا تھا اور ہر شہر کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے امیر تیمور کی داستان حیات الظلمات قسط نمبر 9۔ آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ بغداد کے سلطان احمد بن اویس کو یہ بھی خطرہ تھا کہ تیمور چونکہ ایران کو مکمل طور پر اپنے سامنے زیر کر چکا تھا، لہٰذا اب اگر اس نے مزید پیش قدمی کی تو بغداد اس کا پہلا ہدف ہوگا، لہٰذا اس نے پیش بندی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنے بچاؤ کے لیے احمد بن اویس کے پاس دو ہی راستے تھے۔ اول یہ کہ وہ ایک باقاعدہ جرار اور تربیت یافتہ لشکر تیار کرے اور آنے والی جنگوں میں تیمور کو اپنے علاقوں سے مار بھگائے، اور دوم یہ کہ اپنے ہمسایہ مسلمان بادشاہوں کے ساتھ اتحاد کر کے تیمور کے خلاف ایک مضبوط اور پرقوت محاذ کھڑا کر دے۔ پہلا طریقہ احمد بن اویس کے لیے ممکن نہ تھا، لہٰذا اس نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ اس کے ہمسائے میں دو طاقتور مسلمان سلطان تھے، ایک ترکی کا سلطان بایزید اور دوسرا مصر کا سلطان برقوق۔ ترکی کا سلطان ان دنوں چونکہ یورپ میں عیسائیوں کے خلاف بری طرح برسے پیکار تھا، لہٰذا احمد بن اویس نے اس بنا پر ترکی کے سلطان بایزید سے رابطہ قائم نہ کیا، کہیں اس کے ایسا کرنے سے سلطان کی یورپ کے اندر پیش قدمی نہ رک جائے۔ اس بنا پر بغداد کے سلطان احمد بن اویس نے صرف مصر کے سلطان برقوق سے رابطہ قائم کیا، اور دونوں سلطانوں میں یہ معاہدہ ہوا کہ وہ دونوں مل کر تیمور کا مقابلہ کریں گے، اور ایک ترک سردار جس کا نام قرا یوسف تھا وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہو گئے، کیونکہ ماضی میں تیمور نے اس پر یلغار کر کے اس کے ترکمانوں کو مغرب کی طرف دھکیل دیا تھا۔ اس اتحاد میں صرف مصر کا سلطان برقوق ہی ایسا تھا جو تیمور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتا تھا اور ضرورت کے وقت اس سے مقابلہ کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ نہ صرف مصر کا سلطان تھا بلکہ شام اور فلسطین کے وسیع علاقے بھی اس کے ماتحت تھے۔ سلطان احمد بن اویس ایک وہمی اور شکی مزاج انسان تھا۔ اس نے صرف اس معاہدے پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس نے اپنے طرف سے اور بہت سی پیشبندیاں بھی کی۔ سب سے پہلے اس نے ایک تیز رفتار شہ سواروں کا رسالہ اس غرض سے تیار کیا کہ اگر تیمور کے حملوں کے باعث اسے بغداد چھوڑنا بھی پڑے تو وہ اپنے خزانے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصری حدود کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو جائے۔ دوسری احتیاطی تدبیر اس نے یہ کی کہ اپنی اس سرحد پر جو تیمور سے ملتی تھی اور بغداد سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر تھی، اس سرحد پر اس نے اپنے ناظر اور جاسوس مقرر کر دیے، اور ان ناظروں کو نامور کبوتر بھی مہیا کر دیے گئے تھے، اور ان ناظروں کو اس نے ہدایت کر دی تھی کہ تیمور کی طرف سے حملے کے آثار دیکھتے ہی وہ اسے اطلاع کر دیں۔ اس کے علاوہ بغداد کے سلطان احمد بن اویس نے تیمور کے حملوں اور اس کی گرفت و عذاب سے بچنے کے لیے بہت بڑی کشتی بھی تیار کر لی۔ اس کشتی کا نام اس نے شمس رکھا، اور یہ ہر وقت دریا دجلہ کے کنارے اس مقصد کے تحت کھڑی رہتی تھی کہ کسی بھی ناگہانی ضرورت کے وقت سلطان احمد اس میں بیٹھ کر دریا دجلہ کو پار کر سکے۔ اس کے علاوہ دریا دجلہ کے اس پار ہمہ وقت تیز رفتار گھوڑے تیار رہتے تھے تاکہ ضرورت کے وقت سلطان اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان پر سوار ہو کر مصری حدود میں چلا جائے۔ بغداد کا سلطان احمد بن اویس گو ایک شکی مزاج انسان تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی خوب جانتا تھا کہ تیمور ایک اچھا مسلمان اور اسلام سے محبت رکھنے والا انسان نہ تھا، اور اس پر متضاد یہ کہ نام کے مسلمان ہونے کے باوجود وہ جاہل اور وحشی تاتاریوں جیسا ظالم و سفاک انسان تھا۔ اسی لیے اس نے یہ ساری احتیاطی تدابیر اپنے بچاؤ کے لیے کر ڈالی تھی۔ سلطان احمد بن اویس کے سارے اندازے اور خدشات درست ثابت ہوئے، اس لیے کہ چند ہی دن بعد تیمور نے اپنے لشکر کے ساتھ بغداد کی طرف کوچ کیا تھا۔ بغداد پر حملہ ور ہونے کے لیے تیمور نے اپنے لشکر کی تعداد اپنے اس لشکر سے بھی زیادہ رکھی تھی جس کے ساتھ اس نے ایران کے اندر منصور کی سرکوبی کی تھی۔ اپنے لشکر کی ترتیب تیمور نے کچھ اس طرح رکھی کہ اپنے قلب کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کا سالار نور الدین اور دوسرے حصے کا سالار تیمور کا بیٹا شاہ رخ تھا۔ میسرہ شہزادہ محمد سلطان اور میمنہ شہزادہ پیر محمد کی کمانداری میں تھا۔ اس کے بعد عقبی لشکر کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور ان دو حصوں میں سے ایک حصے کا سالار شہزادہ خلیل اور دوسرے حصے کا سالار آکبوغا تھا۔ پس اپنے لشکر کی اس تقسیم کے ساتھ تیمور نے برق رفتاری سے بغداد کی طرف کوچ کیا۔ دوسری طرف بغداد کے سلطان احمد بن اویس نے اپنے سرحدوں پر جو ناظر اور جاسوس مقرر کیے تھے، انہوں نے جب تیمور کے لشکر کی یلغار کے باعث فضاؤں کے اندر گرد و غبار کا طوفان اٹھتے دیکھا تو انہوں نے نامور کبوتر چھوڑ دیے، اور انہی کے ذریعے انہوں نے سلطان احمد بن اویس کو پیغام بھجوایا کہ تیمور اپنے لشکر کے ساتھ بغداد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس طرح ان ناظروں نے بر وقت اپنے سلطان کو تیمور کے حملے سے آگاہ کر دیا تھا۔ تیمور کو بھی خبر تھی کہ بغداد کے سلطان احمد نے اس کے حملوں کی روک تھام کے لیے اپنے سرحدوں پر ناظر مقرر کر رکھے ہیں۔
لہٰذا جب وہ سلطان احمد کی ایک سرحدی بستی کے پاس آیا، اس نے بستی کے کچھ سرکردہ لوگوں کو پکڑ لیا اور انہیں حکم دیا کہ ان ناظروں کو میرے سامنے پیش کرو۔ پس بستی کے ان سرداروں نے، جو ناظروں کو جانتے تھے، بغیر کسی حیل و حجت کے ناظروں کو تیمور کے سامنے پیش کر دیا۔ جب یہ ناظر تیمور کے سامنے آئے تو ان سے پوچھا کہ تم لوگ میرے حملے کی اطلاع اپنے سلطان کو دے چکے ہو؟ وہ ناظر بیچارے خوف کے مارے انکار نہ کر سکے اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ وہ تیمور کے حملے کی اطلاع اپنے سلطان کو کر چکے ہیں۔ تیمور ان کی طرف سے سچی بات سن کر خوش ہوا اور اس نے انہیں حکم دیا کہ اب نامور کبوتروں کے ذریعے اپنے سلطان کو ایک اور پیغام بھجواؤ اور اس پیغام میں اپنے سلطان کو لکھو کہ جس لشکر کے آنے کی اطلاع ہم نے آپ کو پہلے دی تھی وہ امیر تیمور کا لشکر نہیں بلکہ وہ ترکمان ہے جو تاتاریوں سے بچ کر اس طرف بھاگ آئے ہیں۔ ان ناظروں نے تیمور کے حکم کے مطابق یہ پیغام بھی نامور کبوتروں کے ذریعے سلطان احمد کی طرف بھجوا دیا۔ ناظروں سے یہ پیغام بھجوانے کے بعد تیمور اپنے لشکر کے ساتھ بغداد کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ تیمور نے اپنی طرف سے ایک بہترین چال چلی تھی۔ اس چال سے وہ سلطان احمد کو دھوکے اور غفلت میں رکھ کر اچانک اسے جا لینا چاہتا تھا اور اس کی نیت تھی کہ سلطان احمد کو گرفتار کر کے اس کا سر قلم کر دے۔ لیکن سلطان احمد تیمور کے اس جھانسے اور فریب میں نہ آیا۔ اپنے سرحدی ناظروں کی طرف سے کبوتروں کے ذریعے پہلا پیغام ملتے ہی بغداد سے فرار کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اس نے اپنا سارا مال و اسباب، دولت و خزانہ اور اہل عیال دریا دجلہ کے اس پار پہنچا دیے۔ اپنے محافظ سواروں کو اس نے تیار رہنے کا حکم دیا۔ اتنی دیر تک نامور کبوتر دوسرا پیغام لے کر پہنچ گئے، لیکن سلطان احمد نے اس دوسرے پیغام کے دھوکے میں نہ آیا۔ وہ شہر میں تھوڑی دیر اس لیے رکا کہ تیمور کے آنے کی خبر کی تصدیق ہو جائے، اور جب یہ تصدیق ہو گئی تو اسے دریا دجلہ پر کشتیوں کے پل کو توڑ دیا اور اپنی شمس نامی کشتی میں بیٹھ کر وہ دریا دجلہ کے پار گیا اور وہاں سے اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب سمیت دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ طوفانی انداز میں یلغار اور پیش قدمی کرتے ہوئے تیمور بغیر کسی مزاحمت کے شوال 795 ہجری کو بغداد میں داخل ہو گیا اور شہر فتح کر کے اسے اس پر قبضہ کر لیا۔ بغداد میں داخل ہونے کے بعد جب تیمور کو خبر ہوئی کہ اس کی مزاحمت پر اس بزا پر نہیں کی گئی تھی کہ بغداد کا سلطان شہر چھوڑ کر بھاگ چکا ہے، تیمور کو جب احمد بن اویس کے اس فرار کی خبر ملی تو اسے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ اس نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ احمد بن اویس کو وہ زندہ گرفتار کر کے اس کا سر قلم کرے گا اور پھر بغداد کے اندر وہ اپنے نام کا خطبہ اور اپنا سکہ جاری کرے گا۔ تاہم اس نے فیصلہ کیا کہ احمد بن اویس کو بھاگ کر جانے نہ دے گا، اس لیے اس نے شہزادہ خلیل اور آک بوگا کو ایک لشکر دے کر اس کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ سلطان احمد بن اویس کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ تیمور نے اس کے تعاقب میں اپنے تاتاری سپاہی لگا دیے ہیں، اور سلطان احمد یہ بھی جانتا تھا کہ منگول اور تاتاری شکاری کتے کی طرح اس وقت تک اپنے دشمن کا تعاقب کرتے ہیں جب تک اسے پکڑ نہیں لیتے۔ یہاں پر سلطان احمد نے اپنی عمدہ عسکری فراست کا ثبوت دیا۔ سلطان کے ساتھ اس کی حفاظت کے جو لشکر تھا اس کا ایک حصہ اس نے علیحدہ کیا اور حصے کو اس نے مزید 2 حصوں میں بانٹ کر اپنے پیچھے چھوڑ دیا تاکہ یہ دستے تعاقب کرنے والے تاتاریوں کو اپنے ساتھ الجھائے رکھیں اور خود اسے دمشق کی طرف بھاگ جانے کا موقع مل جائے۔ اور ان دستوں نے ایسا ہی کیا۔ تعاقب کرنے والے تاتاریوں کو انہوں نے جگہ جگہ اپنے ساتھ الجھا لیا اور یوں سلطان احمد تیزی سے سفر کرتا ہوا دمشق کی طرف گیا اور تعاقب کرنے والے تاتاری ناکام واپس لوٹ گئے۔ تاہم تاتاری اس کے اہل و عیال میں سے کچھ کو گرفتار کرنے میں ضرور کامیاب ہو گئے تھے۔ اہل بغداد نے تیمور کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا اور اسے خراج بھی ادا کیا۔ وہ محل جو کبھی خلفائے اسلام کے مسکن ہوا کرتے تھے وہاں تاتاری دندناتے پھرتے تھے۔ تیمور جس طرح آندھی اور طوفان کی طرح بغداد شہر میں داخل ہوا تھا اسی طرح تیزی اور سرعت کے ساتھ وہاں سے کوچ بھی کر گیا۔ بغداد پر اسے اپنا حاکم مقرر کر دیا، تاہم شہر کو خوب لوٹا گیا۔ بدمستی کے عالم میں تیمور کے لشکریوں نے عمدہ قسم کی شراب دریا دجلہ میں بہائی، تاہم بغداد کے صناعوں، منجموں اور معماروں کو تیمور اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بغداد سے سمرقند کی طرف سفر کرتے ہوئے تیمور نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، اور جب وہ اپنے خیمے میں سیف الدین، نور الدین شاہ رخ، محمد سلطان، پیر محمد اور چند دیگر سالاروں کے ساتھ محو گفتگو تھا، اس وقت اس کا ایک ہر دل عزیز ناظر خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی تیمور نے پوچھا، کیا تم ہمارے لیے کوئی نئی خبر لے کر آئے ہو؟ اس ناظر نے کہا، اے امیر، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے اہل خانہ میں سے شہزادہ خلیل سے متعلق ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ وہ خبر آپ تخلیہ میں کہوں۔ تیمور نے اپنے سامنے بیٹھے لوگوں کی طرف بغور دیکھا، پھر اس نے نرم آواز میں اس ناظر کو مخاطب کر کے ایک طرح سے فیصلہ کن انداز میں کہا، اس وقت جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں ان میں میرے لواحقین بھی شامل ہیں اور میرے لشکر کے سرکردہ سالار بھی۔ ان لوگوں سے میرا کوئی پردہ نہیں، جو کچھ کہنا ہے ان کی موجودگی میں ہی کہو۔ اس ناظر نے بغیر کسی تمہید کے جھٹ کہہ دیا، اے آقا، شہزادہ خلیل نے ایران سے آنے والی اور حرم سرا میں کام کرنے والی لونڈی شاری ملک کے ساتھ خفیہ طور پر شادی کر رکھی ہے۔ یہ خبر سن کر تیمور نے مدھم آواز میں اس ناظر سے کہا، اب تم جاؤ،
تم نے مجھے ایک محتاط کر دینے والی خبر سنائی ہے۔ وہ ناظر جب باہر نکل گیا تو تیمور کی حالت غصے اور غضب میں یک بیک بدل کر رہ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے سارے ذائقے کڑوے اور کسیلے ہو گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں غصے کا ایک طوفان انگڑائیاں لینے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر نفرت اور ناپسندیدگی کی آندھیوں کا نزول ہونے لگا۔ اس خبر پر اس کی گردن جھک گئی تھی اور وہ رات کی سانسوں اور ہاتھوں کی پرپوچھ لکیروں کی طرح چپ اور خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ تیمور نے اپنی گردن سیدھی کی، وہاں بیٹھے لوگوں پر ایک خوف برساتی نگاہ ڈالی۔ وہ خاموش تھا، گویا اس کی زبان پتھر ہو گئی ہو اور وہ ابھی تک غصے اور خونخواری اور وحشی کے بہاؤ کا شکار تھا۔ پھر تیمور نے اپنے آپ کو کسی قدر سنبھالا اور ہیجان خیز سی آواز میں وہاں بیٹھے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ جاؤ اور مجھے اس موضوع پر سوچنے دو۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور باہر نکلنے لگے۔ جب سب سے آخر میں سیف الدین، نور الدین محمد سلطان اور پیر محمد بھی باہر جانے لگے تو ان چاروں کو تیمور نے آواز دے کر بلایا اور افسردہ لہجے میں اس نے کہا، تم چاروں بیٹھو، اس موقع پر میں تمہاری ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ جب وہ چاروں دوبارہ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تب تیمور نے افسردہ لہجے میں مخاطب کر کے کہا، اے عزیزو، اس خلیل نے اپنے رویے سے مجھے بے حد مایوس کیا ہے۔ یہ بالکل اپنے باپ میران شاہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں اسے بے راہرو نہ ہونے دوں گا۔ میں اپنے اس خون کو خراب اور ضلالت میں ملوث نہ ہونے دوں گا۔ محمد سلطان، تم ابھی اور اسی وقت اپنا کوئی آدمی سمرقند روانہ کرو۔ اس کے ذمہ تم یہ کام لگاؤ کہ میرے سمرقند پہنچنے سے حالات کا پوری طرح جائزہ لے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرے کہ خلیل اور شاری ملک سے متعلق یہ خبر کہاں تک درست ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میں سمرقند میں داخل ہوں اسی وقت مجھے اس واقعے کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے تاکہ میں اصلیت جان سکوں، اور اگر اس واقعے میں کوئی سچائی ہو تو خلیل اور شاری ملک دونوں کو اپنے روبرو بلا کر دونوں کو کڑی سزا دے سکوں۔ اس لیے کہ کسی صورت میں یہ میں پسند نہ کروں گا کہ آل تیمور کا کوئی شہزادہ حرم کی کسی معمولی کنیز سے شادی کرے، اور وہ بھی شاری ملک جیسی کنیز سے جو اس سے پہلے رقاصہ رہی اور نہ جانے کہاں سے ہوتی ہوئی سیف الدین کے ذریعے سمرقند پہنچ گئی۔ اے سیف الدین، کاش تم ایران سے صرف نور الدین کو ہی اپنے ساتھ لے کر آئے ہوتے۔ اس موقع پر سیف الدین نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، اے آقا، میں نے تو اسے آپ کی حضور آپ کی خوشنودی کے لیے ایک رقاصہ ہی کی حیثیت سے پیش کیا تھا، لیکن آپ نے اسے حرم سرا کی کنیز بنا دیا۔ میں کیا جانتا تھا ایک کنیز کی حیثیت سے وہ اس قدر طوفان کھڑا کر دے گی۔ تیمور نے اس بار سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیزو، گواہ رہنا کہ میں شاری ملک کے خلاف کارروائی کرنے میں حق بجانب ہوں۔ اب تم سب جاؤ اور مجھے اس سے متعلق سوچنے کے لیے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ہی تیمور گہری سوچوں میں کھو گیا تھا، جبکہ سیف الدین، نور الدین، شہزادہ محمد سلطان اور پیر محمد وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اس وقت تیمور کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے خشمناک فطرت میں سوگ کا عصا، جیسے دن رات کی اذیت کے اندر پھیلتا ہوا نفرتوں کا زہر۔ گہری گمبھیرتا تاریکیوں میں لپٹی سرما کی سندلی رات بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ گیہوں کے جھومتے پودے، سفیدے کے اونچے درخت اور پتوں سے بے نیاز سونے اجشار چپ چاپ اور خاموش کھڑے تھے۔ ایسے میں ایک سپاہی بھاگتا ہوا شہزادہ خلیل کے خیمے میں داخل ہوا اور شہزادہ خلیل کو اس نے مخاطب کر کے کہا، اے آقا، غضب ہو گیا۔ امیر تیمور کے ایک ناظر نے امیر کے کانوں میں یہ خبر ڈال دی کہ شہزادہ خلیل نے شاری ملک کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، اور اس وقت غصے میں امیر تیمور کی حالت موت کے پیامبر اور وحشی جلاد کی سی ہو رہی ہے۔ اس معاملہ میں شاید وہ آپ سے تو کوئی باز پرس نہ کریں، لیکن سزا کے طور پر شاری ملک کو ضرور قتل کرا دیں گے۔ اور اے آقا، آپ کے دادا نے محمد سلطان کے ذریعے ایک شخص کو سمرقند کی طرف روانہ بھی کیا ہے کہ وہ ان کے سمرقند پہنچنے تک حالات کی حقیقت جان رکھے اور انہیں شاری ملک کے خلاف کوئی کارروائی کرنے میں آسانی ہو۔ اگر ہم نے کوئی قدم نہ اٹھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خبر تک نہ ہوگی اور شاری ملک کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ خلیل نے چونک کر کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ تم ابھی اور اسی وقت سمرقند روانہ ہو جاؤ، وہاں شاری ملک سے ملو اور میری طرف سے اسے یہ پیغام دو کہ وہ فوراً سرائے مکفون کے مالک سودون کے پاس پناہ لے لے، اور جب تک حالات درست نہیں ہو جاتے وہ اسی سرائے کے اندر رہے گی اور میں اسی سرائے میں اسے ملتا رہوں گا۔ اب تم فوراً یہاں سے سمرقند کی طرف کوچ کر جاؤ۔ شہزادہ خلیل کے ذاتی ناظر نے جواب میں کچھ نہ کہا اور اپنے سر کو خم کرتا ہوا خیمے سے باہر نکل گیا۔ سمرقند شہر میں جس وقت رات اپنی بساط لپیٹ رہی تھی اور صبح اپنی پوری عظمت و سربلندی کے ساتھ نمودار ہو کر اپنی روشنی سے، اپنے نور سے اوہام کے بھنور اور رات کے رجالے غائب کو مار بھگا رہی تھی، اس وقت شہزادہ خلیل کا ناظر سمرقند کے شاہی حرم سرا کے پاس آیا اور پھر اس عمارت کے کمرے کے دروازے پر اس نے رازدارانہ دستک دی۔ جس عمارت کے اندر حرم کے اندر کام کرنے والی کنیزیں رہا کرتی تھی، پہلے ہی دستک پر اندر سے سرگوشی کے انداز میں آواز سنائی تھی، کون ہے؟ اس ناظر نے بھی رازدارانہ لہجے میں کہا، اے شاری ملک، میں شہزادہ خلیل کا ناظر ہوں۔
آپ مجھے اچھی طرح جانتی ہے، دروازہ کھولیں، میں شہزادہ خلیل کی طرف سے آپ کے لیے ایک نہایت اہمیت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا اور شاری ملک اپنی تمام تر حشر سواروں کے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی۔ ناظر کو اس نے تھوڑی دیر تک غور سے دیکھا، پھر اسے پہچان لینے کے بعد کہا، اندر آ جاؤ اور کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہ ناظر اندر داخل ہوا۔ سورج چونکہ ابھی تک طلوع نہ ہوا تھا، لہٰذا فضاؤں کے اندر ابھی تک ہلکی ہلکی تاریکی تھی۔ کمرے کے اندر جلتی ننھی سی مشل کی روشنی میں وہ ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں شاری ملک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے شاری ملک، میں آپ پر یہ انکشاف کر رہا ہوں کہ امیر تیمور کے کسی ناظر نے اسے اطلاع دی ہے کہ شہزادہ خلیل نے خفیہ طور پر آپ کے ساتھ شادی کر لی ہے، لہٰذا اس انکشاف پر وہ سخت برہم ہے۔ انہوں نے شہزادہ محمد سلطان کے ذریعے ایک شخص کو سمرقند کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ وہ ان کی آمد سے پہلے اس واقعے کی حقیقت کا جائزہ لے، اور اگر یہ خبر سچ ہو تو امیر تیمور یقیناً تمہاری گردن زدنی کا حکم دے دیں گے۔ اس انکشاف کی اطلاع میں نے شہزادہ خلیل کو دی اور انہوں نے مجھے آپ کے نام یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ فی الفور مکفون نام کی سرائے میں منتقل ہو جائیں اور وہیں شہزادہ خلیل آپ سے ملتے رہیں گے۔ میں محمد سلطان کے آدمی سے پہلے یہاں پہنچ گیا ہوں، لہٰذا آپ ابھی اور اسی وقت سرائے مکفون میں منتقل ہو جائیں، ورنہ امیر تیمور کسی بھی صورت آپ کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس ناظر کی گفتگو سن کر شاری ملک کے ایک طرح سے اوسان خطا ہو کر رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ گردن جھکائے اس انداز میں سوچوں کے اندر کھوئی رہی، گویا اس کی نبض حیات رکنے کو ہو اور ساز ہستی کرا اٹھے ہوں۔ چند ثانیوں تک اس پر حیرت کدا کا لرزہ و عالم طاری رہا، پھر وہ سنبھلی اور بولی، میں ابھی اور اسی وقت سرائے مکفون کی طرف چلوں گی۔ اس کے ساتھ ہی شاری ملک اپنی ضروریات کی اشیاء اور کپڑے ایک بڑی چرمی خرجین میں ڈالے، پھر اپنے اس کمرے سے نکل کر شہزادہ خلیل کے ناظر کے ساتھ ہو لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہی تھا، وہ ناظر اور شاری ملک دونوں سمرقند کے شہر کے جنوبی حصے میں مکفون نام کی سرائے میں داخل ہو گئے۔ شاری ملک کو اپنی سرائے کے احاطے میں دیکھتے ہی سرائے کا مالک سودون اپنے کمرے سے بھاگا ہوا نکلا۔ آگے بڑھ کر اس نے گرم جوشی سے شاری ملک کا استقبال کیا اور بڑی تکریم اور رازداری میں اس نے پوچھا، اے مستقبل کی ملکہ، یہ کیا معاملہ ہے جو اب صبح صبح میری سرائے میں دکھائی دے رہی ہیں؟ شاری ملک سودوں کی طرف سے مستقبل کی ملکہ کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ تحسین آمیز اور توصیفی انداز میں اس نے سودون کی طرف دیکھتے ہوئے ایک طرح کی اپنائیت اور نرمی میں کہا، اے سودون، پہلے اپنے کمرے میں چلو، پھر میں تمہیں پیش آنے والے حالات سے تفصیل کے ساتھ آگاہ کرتی ہوں۔ اس پر سودون خاموش رہا۔ انہیں دونوں کو لے کر وہ اپنے ذاتی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جب وہ ناظر اور شاری ملک دونوں سودون کے ذاتی کمرے میں اس کے سامنے بیٹھ کر، تب سودون نے شاری ملک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اب آپ بتائیں کہ کن حالات میں آپ کا اس طرف آنا ہوا؟ جواب میں شاری ملک نے جب سرائے آنے کی وجہ بیان کی تو سودون نے اس کی ہمت افزائی اور حوصلہ مندی کے لیے اپنی آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا، حالات خواہ کیسے ہی دیگرگو کیوں نہ ہوں، اب جبکہ آپ سودون کی سرائے میں ہیں تو آپ کو کسی طرح کی فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سرائے آپ کے لیے ایک محفوظ ترین قلعہ ثابت ہوگی۔ تھوڑی دیر رک کر سودون شاری ملک کو مخاطب کرتے پھر کہہ رہا تھا، اے مستقبل کی ملکہ، آپ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو وہ کمرہ دکھا دوں جس میں آپ نے رہنا ہوگا۔ شاری ملک اور ناظر دونوں اٹھ کر سودون کے ساتھ ہو لیے تھے۔ سودون ان دونوں کو ایک خوبصورت اور آراستہ کمرے میں لایا اور شاری ملک سے کہا، آج سے یہ کمرہ آپ کی رہائش گاہ ہوگا اور اس میں آپ کو ضرورت کی ہر شے میسر ہوگی۔ شاری ملک سودون کے ساتھ اس کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی۔ اس موقع پر ناظر نے اجازت طلب کرنے کے انداز میں کہا، اے خانم، اگر اجازت دیں تو میں اب جاؤں اور شہزادہ خلیل کو اطلاع کر دوں کہ آپ باخیریت حرم سے سرائے مکفون میں منتقل ہو گئی ہیں۔ شاری ملک نے پرسکون انداز میں کہا، ہاں اب تم جاؤ، اور اس کے ساتھ ہی وہ ناظر وہاں سے چلا گیا۔ سودون شاری ملک کو اس کمرے کی شرقی دیوار کے پاس لے گیا جو خوبصورت لکڑی کی بنی ہوئی تھی، جس پر نقش و نگار کا کام کیا ہوا تھا۔ لکڑی کی اس دیوار کے اندر ایک الماری بنی ہوئی تھی جس کے اندر مٹی، چاندی اور شیشے کے گھریلو استعمال کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ اس الماری کو سودون نے جب بائیں طرف دھکیلا تو الماری اپنی جگہ سے سرک گئی اور وہاں اس کے پیچھے سیڑھیاں نمودار ہو گئیں۔ ان سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سودون نے کہا، اے خانم، یہ سیڑھیاں نیچے تہہ خانے کی طرف جاتی ہیں اور تہہ خانہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ یہ کمرہ دیکھ رہی ہیں۔ خطرے کی صورت میں اس الماری کو بائیں طرف دھکیل کر اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے، اور جب یہ سیڑھیاں نمودار ہوں تو الماری کو پشت کی طرف پھیر کر بائیں طرف دھکیل کر اپنی اصل جگہ پر کر کے نیچے تہہ خانے میں اتر جانا چاہیے۔ سودون نے الماری کو دھکیل کر دوبارہ اپنی جگہ پر کر دیا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا، اے خانم، آپ چاہے اس کمرے میں رہیں چاہے تہہ خانے کے اندر، میرے ملازم ہر جگہ آپ کو ضرورت کی ہر شے مہیا کرتے رہیں گے۔ اب میں جاتا ہوں اور آپ کے لیے کھانا بھجواتا ہوں۔ اس کے بعد آپ مطمئن اور پرسکون ہو کر آرام کریں، اس لیے کہ یہ سمرقند کا شاہی حرم نہیں، سودون کی سرائے ہے۔ اس کے ساتھ سودون وہاں سے نکل آیا اور شاری ملک مسیری پر نیم دراز ہو کر سرائے کے مزین اور آراستہ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔
تیمور جب اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند میں داخل ہوا اور شہزادہ محمد سلطان کے آدمی نے یہ خبر دی کہ شاری ملک اچانک ہی ایک رات حرم سرا سے غائب ہو گئی ہے تو اسے ایک طرح سے اطمینان سا ہو گیا۔ شاری ملک کے یوں بھاگ جانے پر تیمور کو یقین ہو گیا کہ وہ شہزادہ خلیل کے ساتھ ضرور ملوث رہی ہے، تاہم وہ اس انکشاف پر بھی مطمئن تھا کہ شاری ملک بھاگ کر کہیں چلی گئی ہے۔ ان حالات میں تیمور نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے شاری ملک سے متعلق کوئی حکم جاری نہ کیا اور نہ ہی اس نے شہزادہ خلیل سے کسی طرح کی باز پرس کی، تاہم سمرقند کے چیدہ لوگوں کو اس واقعے کی خبر ضرور ہو گئی تھی۔ اسقف یوحنا اور اس کی بیوی مالتھس اپنے دیوان خانے میں بیٹھے گھریلو موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی انجلینا وہاں داخل ہوئی۔ وہ ان دونوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اپنا سر اس نے سکون کی خاطر نشیز کی پشت پر ٹکا دیا اور انتہائی بے بسی کے انداز میں وہ کمرے کی چھت کو گھورنے لگی تھی۔ یوحنا اور مالتھس دونوں نے دیکھا اس موقع پر انجلینا کے چہرے پر ایک ہیجانی سی کیفیت طاری تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں حقارت و برہمی کے طوفان امڑ رہے تھے۔ کچھ دیر تک انجلینا یوں ہی چھت کی طرف دیکھتی رہی اور کمرے کے اندر ظلمت کی گہرائیوں اور سوز و اضطراب سے بھرپور کیفیت چھائی رہی۔ پھر یوحنا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے شفقت اور محبت سے بھرپور آواز میں پوچھا، اے بیٹی، کیا بات ہے؟ میں دیکھتا ہوں تو اداس و پریشان اور ویران و بکھری سی ہے۔ کیا کسی نے تجھے کچھ کہا ہے؟ کیا کسی نے اپنے ناروا سلوک سے تیرا دل توڑا ہے؟ یوحنا کی اس ہمدردانہ مشفقانہ گفتگو پر انجلینا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے اپنی انگلی شہزادہ خلیل کے ساتھ اپنی منگلی نسبت کی انگشتری اتار کر اور نفرت بھرے انداز میں اس نے انگشتری کو یوحنا اور مالتھس کے سامنے بھرپور نفرت میں پھینک دیا اور زہر بھرے انداز میں بولی، اے میرے باپ، میری نسبت کی انگشتری واپس کر دیجئے۔ میں خلیل جیسے آوارہ مزاج، بدکار اور بدی کی حیوانی طلب رکھنے والے انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں گناہوں کے گماشتے کو اپنی زندگی کا ساتھی، ایک بدکردار انسان کو اپنی تقدیر کا مالک اور ایک سیاہ سیرت جوان کو اپنا رفیق اور درد آشنا نہیں بنا سکتی۔ یوحنا نے اس بار چونک کرنے والے انداز میں پوچھا، یہ تجھے کیا ہو گیا بیٹی؟ تو اس وقت کہاں سے آ رہی ہے اور کیسی تاریک مستقبل والی گفتگو کر رہی ہے؟ یوحنا کے اس استفسار پر انجلینا پھر زہر بھرے انداز میں کہا، اے میرے باپ، آپ سب کچھ جانتے ہوئے مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ میں پہلے ایک مسلمان لڑکی کی شادی میں شامل ہوئی تھی۔ وہاں لڑکیوں نے مجھ پر انکشاف کیا کہ خلیل حرم کی کنیز شاری ملک کو اپنی بیوی بنا چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کئی دیگر لڑکیوں کے ساتھ ملوث رہا ہے۔ اس شادی میں شرکت کے بعد میں کلیسا گئی، وہاں میری ملاقات نائسا سے ہو گئی۔ اس نے بھی ان خبروں کی تائید کی، بلکہ یہ انکشاف بھی کیا کہ خلیل اس پر بھی بری نگاہ رکھتا ہے، اسے کئی بار شادی کی پیشکش کر چکا ہے، لیکن وہ نائسا کے ساتھ زبردستی اور خفیہ شادی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نائسا امیر نور الدین کو پسند کرتی ہے۔ اس کا امیر نور الدین کے پاس آنا جانا ہے اور بزدل و بے غیرت خلیل امیر نور الدین جیسے پختہ کردار اور ستم کی رات جیسی جسمانی طاقت و قوت رکھنے والے انسان سے ڈرتا ہے۔ اے میرے باپ، خلیل گناہوں کی ہولناک ابتلا اور بدی کی سیاہ تقدیر ہے جسے میں کسی بھی صورت اپنا نہیں سکتی۔ اے میرے باپ، خلیل جہنمی ناگوں کی وہ پکار ہے جس کے اندر کوئی بھی شریف لڑکی گزارا نہیں کر سکتی۔ اب یہ انگشتری امیر تیمور کو واپس کر دیں اور انہیں صاف اور واضح طور پر بتا دیں کہ آج کے بعد خلیل کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسقف یوحنا چند ثانیوں تک گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے افسردہ نگاہوں سے انجلینا کی طرف دیکھا اور بولا، اے میری بیٹی، میں جانتا تھا کہ خلیل کس اخلاق و کردار اور سیرت کا انسان ہے، لیکن تو چونکہ اس سے شادی پر رضامند ہو گئی تھی، لہٰذا اس کے عیب ظاہر کر کے میں تیرا دل توڑنا نہ چاہتا تھا۔ اسی بنا پر میں نے خاموشی کے ساتھ تیری منگنی خلیل سے طے کر دی۔ اے میری بیٹی، میں تو دل سے چاہتا تھا کہ تمہاری شادی نور الدین کے ساتھ ہو، جس روز وہ ایک غلام کی حیثیت سے امیر تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ میں نے اس روز ہی اس کی آنکھوں میں یکتائی کی تلاش و جستجو کی چنگاریاں دیکھی تھی۔ اس روز ہی اس کی خاموش و نیچی نگاہوں کے حیا کے اندر میں نے بگولوں کا خروش اور سرسر کا جوش دیکھا تھا۔ اے میری بیٹی، جس روز امیر نور الدین کو امیر تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور بھرے دربار میں مقابلے کے دوران اس نے آگ بوگا کو لمحوں کے اندر اپنے سامنے زیر کر لیا، میں نے اسی روز اندازہ لگا لیا تھا کہ نور الدین آتشی روح کی داستان اور داستان جرأت و عظیمت کا افسانہ ہے۔ اسی بنا پر اے بیٹی، میری خواہش تھی کہ تمہاری شادی نور الدین کے ساتھ ہو جائے، لیکن تم نے نہ صرف نور الدین کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اسے غلام ابن غلام کہہ کر اس کی بے عزتی اور اہانت کی۔ لیکن وہ ایسا نیک نفس انسان ہے کہ قدرت حاصل کرنے کے باوجود اس نے اپنی اس اہانت کا انتقام نہیں لیا۔ اے میری عزیز بیٹی، تو دیکھتے کہ غلام کی حیثیت سے سمرقند شہر میں داخل ہونے والا نور الدین آج نہ صرف شیخ بلکہ امیر نور الدین کہہ کر پکارا جانے لگا ہے۔ اب ہر کوئی جانتا ہے کہ امیر نور الدین کی انگلیوں میں صناعی، بازو میں قوت اور ولولوں میں بے باکی ہے۔ جنگ کے دوران میں نے اس کی رگوں میں بجلیاں، دل میں تڑپ، آنکھوں میں حوصلوں کے انگارے اور چہرے پر بلندی و پستی پر حاوی ہو جانے والے موجوں کے تھپیڑے دیکھے ہیں۔
کاش تم نے اس سے شادی کر لی ہوتی تو آج میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا ہوتا۔ اے بنت مہربان، تو دیکھتی ہے کہ وہی غلام ابن غلام نور الدین امیر تیمور کا سب سے قابل اعتماد اور نڈر جنریل ہے۔ اے میری بیٹی، کاش تم نے بدکار خلیل کے بجائے امیر نور الدین کو اپنی زندگی کا ساتھی چنا ہوتا۔ اسقف یوحنا کچھ دیر تک گردن جھکائے گہرے غم کی انداز میں فکر مند سوچوں میں کھویا رہا، پھر اس نے گردن سیدھی کی، غور سے اپنی بیٹی انجلینا کی طرف دیکھا اور پھر اس نے کہنا شروع کیا، اے میری بیٹی، کاش تم نے نور الدین کے معاملے میں بے حسی اور لاپرواہی سے کام نہ لیا ہوتا۔ کاش تم نے نور الدین کو پہلے ہی روز نفرت کے زہر، دن کی اذیت، کٹر پن و تنگ نظری سے نہ نوازا ہوتا۔ بوڑھا نصرانی خاموشی اور فکر مندی میں اس کی گردن پھر جھک گئی تھی۔ انجلینا اپنے باپ کی اس گفتگو سے بے حد متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے اندر ماضی کے تمام نقوش جاگ اٹھے تھے۔ اس کے چہرے پر پشیمانی کی کون لپکاتی گھٹائیں امڑنے لگی۔ پھر انجلینا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ مترنم خوابوں کی سی نکرئی آواز، لہجے کی گہری کھنک، اور اس کھنک اور نکرئی آواز میں ملی ہوئی دکھتے دل کی جلن میں اس نے اسقف یوحنا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں امیر نور الدین کے پاس جاؤں اور ان سے اپنے ناروا سلوک کی معافی مانگ لوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے، اور اگر وہ فلفور مجھ سے راضی نہ ہوئے تو اے میرے باپ، مجھے امید ہے کہ میرے بار بار ملنے سے ایک روز میں ضرور انہیں اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی، اور میں پر امید ہوں کہ خلیل کے باعث ہمیں جو دکھ اور صدمہ برداشت کرنا پڑا ہے وہ امیر نور الدین کی قربت کا باعث جاتا رہے گا۔ انجلینا جب خاموش ہوئی تو یوحنا نے کہا، اے میری بیٹی، میں سمجھتا ہوں کہ امیر نور الدین کی طرف رجوع کرنے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے، اور پولینڈ کے جنرل یوگرین کی بیٹی نائسا اب امیر نور الدین کے اس قدر قریب جا چکی ہے کہ شاید اب تم امیر نور الدین کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکو۔ یوحنا کے اس انکشاف پر تھوڑی دیر کے لیے انجلینا کے چہرے پر نگاہوں کی اداسی کا فسوں پھیل گیا، پر جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالے اپنے چہرے پر فوراً اس نے ایک طلسم رنگ کی بو پھیلاتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، آپ مطمئن رہے، میں جانتی ہوں امیر نور الدین نائسا کو یا نائسا امیر نور الدین کو پسند کرتی ہے۔ میں ان دونوں کی راہ میں دیوار بننے کی کبھی بھی کوشش نہ کروں گی۔ میری صحیح تو یہ ہوگی کہ میں امیر نور الدین کو اس بات پر آمادہ کر لوں کہ وہ نائسا کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنا لیں، اور اگر امیر نور الدین ایسا کرنے میں رضامند ہو گئے تو میں سمجھوں کہ مجھے دنیا کی سب سے اہم اور قیمتی متاع مل گئی ہے، اور اس مقصد کے لیے اے میرے باپ، میں ابھی اور اسی وقت امیر نور الدین کی طرف جا رہی ہوں، اور اس موضوع پر ان سے گفتگو کروں گی، اور ان سے میں اپنے ماضی کے رویے کی معافی مانگ لوں گی۔ انجلینا کی ماں مالتھس جب تک خاموشی کے ساتھ اپنے شوہر یوحنا اور بیٹی انجلینا کی گفتگو سنتی رہی تھی، وہ پہلی بار اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بولی، اے میری بیٹی، تو ضرور امیر نور الدین کی طرف جا، لیکن وہاں تو احتیاط برتنا، اس کے ساتھ بحث و تکرار اور تلخی و کلامی سے بچنا۔ اگر نور الدین تیرے نقطہ نظر سے اتفاق نہ کرے، تجھے وہ راضی نہ ہو اور تیری بات ماننے سے انکار کر دے، تو پھر تو فکر مند اور مایوس نہ ہونا، کیونکہ برسوں کے یہ روگ یہی ملاقات میں دور نہیں کیے جا سکتے۔ تو امیر نور الدین کے ساتھ ملتے رہنا اور ملاقات کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا۔ مجھے امید ہے تیری یہ ملاقاتیں رنگ لائیں گی، اور ایک روز تو ضرور نور الدین کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اسی طرح صبر و تحمل سے کام لے کر تو اپنی ہار کو اپنی جیت اور فتح مندی میں بدل سکتی ہے۔ اے میری بیٹی، مالتھس کہتے کہتے خاموش ہوئی، کیونکہ اچانک شہزادہ خلیل اس کمرے میں داخل ہوا تھا جس میں یوحنا، انجلینا اور مالتھس بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیل کو دیکھتے ہی انجلینا کی حالت آتش فشانی اور ہیجان انگیزی ہو گئی۔ اس نے فوراً جھلس دینے والی آگ اور بجلیوں کی لپکتی زبان کی مانند بولتے ہوئے خلیل سے کہا، اس معمولی رقاصہ اور کنیز شاری ملک کے ساتھ شادی کر لینے کے بعد اب تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں تمہارے ساتھ نسبت کی انگوٹھی واپس کر چکی ہوں۔ اور خلیل درمیان میں بولا، اور کسی کا نرم و چاہت اس نے کہا، یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور تم کیا کہہ رہے ہو انجلینا؟ انجلینا نے خلیل کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے قوت و قاہر اور طوفانی طاقت کی مانند کہا، اے ملعون و مذموم انسان، تمہارے ساتھ منگنی کا یہ تعلق ستم کی رات اور تلخ و تاریخ خواب ثابت ہوا۔ تم ایک بد کردار، بے اخلاق اور گندی سیرت کے انسان ہو، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ اپنی نسبت توڑ چکی ہوں، آج سے تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ خلیل شاید اپنی اس اہانت کو برداشت نہ کر سکا اور غصے میں وہاں سے چلا گیا، جبکہ انجلینا بھی اس کمرے سے نکل کر نور الدین کی طرف چل دی تھی۔ معزز سامعین حضرات، امیر تیمور کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔